الله الرحمن الرحيم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم اور شیطان کا قصہ اس پوری رکوع کے اندر اسی کو بیان کیا گیا. اکثر واقعہ حضرت کے سامنے آ چکا ہے. اب اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کی پیدائش کے بعد اور شیطان نے جب انکار کر دیا حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کے سجدے کا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال فاهبط منها. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نکل یہاں سے. فما يكون لك ان تتكبر فيها. تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ تو تکبر کرے. فاخرج انك من الصاغرين. تو نکل اس لیے کہ تو ذلیلوں کے اندر سے. اس لیے کہ جب اللہ کے حکم کو اس نے تسلیم نہیں کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ جو اللہ کے حکم کو نہ مانے اس کا اللہ کے دربار کے اندر کوئی کام نہیں. تو جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، وہی صیغہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے لیے استعمال کیا کہ فاہبط، کہ تو بھی یہاں سے نکل، یہاں تیرا کوئی کام نہیں ہے. اس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اپنی بارگاہ سے اس کو بے دخل کر دیا. اب جو ہے شیطان نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ چیزیں مانگی، جسے کل ہم نے مولانا کی زبان سے بھی سنا کہ شیطان نے کچھ ڈیمانڈیں رکھی اللہ کے سامنے کہ اس سے تو میں جانے والا نہیں ہوں. اتنے سال جو ہے فرشتوں کے ساتھ رہا ہوں، عبادتیں کیے، اور تو مجھے اسے نکال دے گا کہ اسے نہیں جاؤں گا. اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے. کیا کر دے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، قیامت تک موت نہ آئے، مجھے قیامت تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہا ہوں کہ مجھے اتنی لمبی عمر دے، اتنی لمبی زندگی دے. اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا اور اللہ نے فرمایا کہ انک من المنظرین، کہ جا تجھے اپنے مہلت دے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انک من المنظرین، ہم نے تجھے مہلت دے دی، تجھے جو کرنا ہے کر گزر. یہ مہلت مانگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے آیا. حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، رسول، نبی اور سب سے پہلے انسان ہیں، جن کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے کہ ساری بشریت کے باپ ہیں، ساری بشریت کے باپ ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد جب دنیا کے اندر اتارا تو دنیا کے اندر اتارنے کے بعد آپ کی جو لمبائی تھی وہ 60 ہاتھ تھی. کتنے ہاتھ تھی؟ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے اور مشکا شریف کے اندر بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول آدم 60 ذراعا. ابو ہریرہ راوی حدیث بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی. یہ وہ تاریخ کی بات نہیں ہے اور اٹھ پٹانگ بات کرنے کی مجھے عادت بھی نہیں ہے، بغیر دلیل کی کوئی بات اچھی بھی نہیں لگتی.
تو یہ مستند حدیث ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو دنیا کے اندر اتارا تو ان کی جو لمبائی تھی طول آدم 60 ذراع، 60 ذراع، یعنی کہ ذراع عربی کے اندر ہاتھ پہ لمبائی کو کہتے ہیں۔ اب یہاں سے یہاں تک کی لمبائی جو ہوتی ہے اس کو ہماری زبان کے اندر فٹ کا بھی حساب کہتے ہیں۔ فٹ ہوتا ہے اتنا اتنا ہی ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے، 1.5 فٹ ہوتا ہے۔ اب یہ یہاں سے یہاں تک کو ذراع کہتے ہیں، تو یہ 1.5 فٹ ہوا ہماری زبان کے اندر۔ اسے 60 ذراع کتنے فٹ ہو گئے؟ 90 فٹ۔ کتنے فٹ کی لمبائی؟ 90 فٹ کی لمبائی۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو دنیا کے اندر بیچارے کتنے لمبے تھے؟ 90 فٹ۔ اور چوڑائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 ذراع، 7 ذراع۔ کتنے؟ 7 مطلب 7 ذراع ہو گئے تو ایک ذراع 1.5 فٹ کا، تو 7 ذراع کتنے ہوں گے؟ 9.5 فٹ چوڑائی۔ کتنی چوڑائی تھی آپ کی؟ 9.5 فٹ کی چوڑائی اور 90 فٹ کی لمبائی۔ جب حضرت آدم دنیا کے اندر تشریف لائے تب یہ ان کی لمبائی چوڑائی کا حال تھا۔ اب پھر آگے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے لوگوں کی عمریں اور لوگوں کی لمبائی چوڑائی گھٹتی گئی یہاں تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لمبائی و چوڑائی وہ آخری ہے۔ اب یہاں یہ اسٹاپ ہو گئی، اب یہاں آ کر یہ چیز کیا ہو گئی؟ اسٹاپ۔ اب یہ قیامت تک یہ لمبائی چوڑائی چلے گی، قیامت تک یہ 5 ساڑھے 5 فٹ۔ کتنے فٹ؟ 5 ساڑھے 5، یہ زیادہ سے زیادہ 6 فٹ۔ ہماری امت کے اندر سب سے ہائٹڈ آدمی زیادہ سے زیادہ 7 فٹ کا ہو، زیادہ سے زیادہ جو ورلڈ ریکارڈ کے اندر کے نام آتے ہیں کہ بھائی اتنے فٹ لمبا، جو زیادہ سے زیادہ 7 فٹ کا آدمی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دھیرے اب یہ قیامت تک چلے گا۔ کہاں تک چلے گا؟ قیامت تک یہ لمبائی چوڑائی کرتی رہے گی۔ اب کوئی اتنا لمبا چوڑا آدمی پیدا ہونے والا نہیں۔ تو یہ حدیث کی بات تھی جو بیچ کے اندر آ کے میں نے حضرت کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت آدم علیہ نبی کی نام علیہ السلام تو دنیا کے اندر تشریف لائے، تو دنیا کے اندر آنے کے بعد آپ کے ساتھ جو آیا تھا جنت سے وہ آپ کی اہلیہ تھی۔ اس کا بھی جو تذکرہ آگے آئے گا، اس کو بھی آدھی جو ذکر کروں گا بھی وہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ تو ساتھ میں جو آپ کی اہلیہ تھی حسین کرام فرماتے ہیں حضرت حوا علیہ السلام کہ ان کی ہائٹ بھی کم و بیش حضرت آدم کے برابر، کم و بیش حضرت آدم کے برابر تھی کہ عورت اور مرد کی لمبائی کے اندر 1-2 فٹ کا فرق ہوتا ہے، زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ میچنگ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ میچنگ ہونا چاہیے، نہ زیادہ جو ہے قد کے اندر چھوٹی ہو، نہ زیادہ قد کے اندر لمبی ہو، ورنہ تو جوڑی جمتی نہیں ہے، ورنہ تو پھر جوڑی اور ہم لوگ ٹیوب لائٹ جیسی مثال ہو جاتی ہے، اسی مثال ہو جائے گی۔ حملے کے اندر ٹیوب لائٹ لگی ہوتی، یہ مرد ہے یہ عورت، اس طریقے سے اللہ نے جوڑا میچنگ بنایا تھا۔ کیسا بنایا تھا؟ میچنگ بنایا تھا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ نبی کی نام علیہ السلام۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تو یہاں سے دفع ہو جا، تو اس نے کہا کہ قیامت تک کی مہلت چاہیے، انظرنی الی یوم یبعثون، جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا وہاں تک، جب تک سور نہ پھونکا جائے وہاں تک کہ مجھے مہلت دے دے۔ ابھی حضرت آدم سے لے کر ابھی تک کا جو زمانہ ہے زیادہ کچھ لمبا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ دنیا کو بنی ہوئی ہے لاکھوں کروڑوں خربوں سال ہو گئے، لاکھوں کروڑوں خربوں سال ہو گئے نہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے، اجمالی جو تاریخ بیان کی ہے، چونکہ اس تاریخ کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں، تاریخ کا تعلق یہاں کو قرآن و سنت کے اندر حدیثوں کے اندر نہیں ملے گی، تاریخ کی کتابوں کے اندر ملے گی آپ کو۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک، حضرت آدم علیہ نبی کی نام علیہ السلام سے لے کر جب ہم دنیا کے اندر آئے تب سے لے کر آج تک دنیا کو صرف 9865 سال ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنے سال ہوئی؟ 9865 سال ٹوٹل۔
سے زیادہ لاکھ کا تو 10,000 بھی نہیں ہے. ابھی جو 1445 اور 44 چل رہی ہے ہمارے 44. تو اس حساب سے جو ہے 100 سال اور بڑھا دو آپ اس کے اندر 100 سال اور بڑھا دو. ابن عساکر کا جو زمانہ ہے وہ طبی تعبیر والا زمانہ. 9865 سال انہوں نے لکھے اپنی کتاب کے اندر. اس سے کتنے سال ہوئے؟ 9865 سال اس دنیا کو قائم ہوئی. زیادہ عرصہ نہیں گزرا دنیا کو, زیادہ عرصہ نہیں گزرا. جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں سال ہو گئے, کروڑوں سال ہو گئے, یہ ساری باتیں غلط ہیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اس کا کوئی تاریخ سے تعلق بھی نہیں ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو معمولی ہمارے دیوی دیوتا تو لاکھوں سال پہلے سے, کب سے؟ لاکھوں سال پہلے سے. ہو سکتا ہے کہ ان کے جو دیوی دیوتا ہے جنات کی نسل کے اندر سے ہو. اس سے پہلے جنات ہی انسان تو تھے. اس سے پہلے کون تھا؟ جنات جوڑوں کی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا مذہب پرانا ہے, لاکھوں سال پہلے کا. کتنے سال پہلے کا ہے؟ لاکھوں سال پہلے کا ہے. تو لاکھوں سال تو دنیا کو بھی نہیں ہوئی. لاکھوں سال تو دنیا کو بھی. اس سے پہلے انسان سے پہلے آبادی کس کی دنیا کے اندر؟ جناتوں کی تھی. تو ہو سکتا ہے ان کے جو معبود, ان کے جو دیوی دیوتا ہے وہ جناتوں کے اندر سے ہو یا شیاطین کے اندر سے ہو, انسانوں کے اندر سے تو ہو نہیں سکتے. تو شیطان نے کہا کہ انک من المنظرین, مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ چاہ تجھے اپنے قیامت تک کی مہلت دے دی. قیامت تک کی تجھے مہلت دے دی. اب مہلت دینے کے بعد شیطان نے پھر چیلنج کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. اس نے کہا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان نے کہا کہ باری تعالیٰ تو نے جس کی وجہ سے مجھے راندے درگاہ کیا ہے, لاقعدن, ضرور بھی ضرور میں بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے سیدھے راستے کے اوپر. یہ چیلنج ہے شیطان. یہ کیا ہے؟ کہا کہ باری تعالیٰ اس آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے, تو مجھے اپنے دربار سے نکال رہا ہے, تو میں بھی اب خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں. کہ اب میں کیا کروں گا کہ جب بھی یہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے میں اس راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. کیا کروں گا؟ ان کو وہاں سے دھکیلتا رہوں گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے, ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے, تو شیطان بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بہلاتا ہے, پھسلاتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے دل کے اندر وسوسے لاتا ہے کہ یہ کیا کیا تم نے؟ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا, اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا. کیا کر رہا ہے تو؟ تیرے باپ, تیرے دادا, تیرا پورا کنبہ قبیلہ جس دین کے اوپر تھا, جس مذہب کے اوپر تھا, تو اس مذہب کو چھوڑ کر نئے دین کو اپنا رہا ہے. کہ پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی, پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی. لیکن جب بندہ وہاں سے پار ہو جاتا ہے, اس راستے کے اوپر سے نکل جاتا ہے شیطان کو ٹھوکر مار کے, اور پھر جب بندہ اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے, جہاد وغیرہ کے اندر نکلتا ہے, تو پھر شیطان آتا ہے اور اس کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. اور پھر اس کا ذہن بناتا ہے, پھر اس کا مائنڈ ڈرین, اس کا جو ہے کیا کرتا ہے کہ ادھر سے ادھر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھ ابھی تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے, پیچھے کا سوچ کہ تیرے بچوں کا کیا ہوگا, تیرے ماں باپ کا کیا ہوگا, تیرے خاندان کا کیا ہوگا, تیرے بھی بچوں کا کیا ہوگا. اگر تو جہاد کے اندر جا رہا ہے, تو قتل ہو گیا, تو شہید ہو گیا, تیرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے. اب روزانہ کیا بھیا جو سیدھے راستے کے اوپر آ کر بیٹھ گیا. اب جب بندہ وہاں سے بھی پار ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ساری چیزوں سے بندہ پار ہو جاتا ہے, شیطان کو ٹھوکر مار کر نکل جاتا ہے, اور آخر کے اندر جو جہاد کے اندر اگر بندہ شہید ہو گیا تو بھی جنت ہے, اور اگر شہید نہیں ہوا اسی گھر کے اوپر واپس آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پر واجب نہیں کہ اس کو جنت میں داخل کرے. اللہ پر واجب ہو چکا ہے کہ اب اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے, یعنی اللہ اپنے ذمے ان چیزوں کو لازم کر لیتا ہے کیونکہ اس نے ساری منزلوں کو پار کر لیا. اور شیطان کہتا ہے کہ لأقعدن, کہ میں اس کو چین کی سانس لینے نہیں دوں گا, اس لیے کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے اس دربار سے نکالا گیا ہے. چنانچہ پوری بنی آدم کو, جتنی بھی آدم کی اولاد ہے, ان ساری اولادوں کو میں جہنم کے اندر لے جاؤں گا, اپنے ساتھ کے اندر لے جاؤں گا, کسی کو بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب اس سے جو ہوتا ہے وہ کر.
قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. پھر آگے شیطان نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کہ میں ان کے پاس آؤں گا ان کے سامنے سے بھی. کہاں سے آؤں گا؟ ان کے سامنے سے. ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا. وعن ایمانہم، ان کی دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا. وعن شمائلہم، ان کی بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور ان میں سے اکثروں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. ان میں سے اکثرین کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو یہ شیطان نے اکثریت کا کہا، کل ٹوٹل کا نہیں کہا، اس لیے کہ شیطان بھی جانتا تھا کہ پوری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی. پوری امت اکثریت، ولا تجد اکثرهم شاکرین، کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو، یعنی اکثریت جو ابن آدم کی، بنی آدم کی، اس کو بھی گمراہ کر دوں. اکثریت، ٹوٹل کو نہیں، پوری امت کو نہیں، بلکہ کچھ لوگ ہوں گے. کچھ لوگ ہر زمانے کے اندر، ہر ملت کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر دور کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جن کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلائے گا. لیکن اکثریت کو گمراہ کر دوں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، کہ ان میں سے اکثر کو تم جو ہے شکر گزار نہیں پاؤ گے. قال اخرج منها مذموما مدحورا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم نکل جائے یہاں سے ذلیل ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر. مذموم کہتے ہیں ذلیل ہو کر. مذموم کس کو کہتے ہیں؟ ذلیل ہو کر. مدحور کہتے ہیں کہ دھتکارا ہوا، کہ تجھے جو ہے یہاں سے دھتکار دیا گیا ہے. اسی حالت کے اندر تو نکل جائے یہاں سے. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، ضرور بھی ضرور جو تیرا اتباع کریں گے، لمن تبعک، جو تیری اطاعت کریں گے، تیری باتوں کو مانیں گے، امت کے اندر سے، منہم ابن آدم کے اندر سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں بھی تم لوگوں سے پوری جہنم کو بھر دوں گا. اللہ نے کیا کہا؟ لمن تبعک، جو تیرے پیچھے چلیں گے، جو تیرے وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے، جو تیری باتوں کے اندر آ جائیں گے، جو تیرے چہرے بنیں گے، تیرے جو اشاروں کے اوپر ناچیں گے، تو میں تجھ سے اور ایسے لوگوں سے، تجھ سے بھی اور ایسے لوگوں تمام سے میں جہنم کو بھر دوں گا. یہ شیطان کا دعویٰ تھا، اور اپنے اس دعوے کے اندر یہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوا. اس کی تصدیق کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شیطان نے جو دعویٰ کیا اس کے اندر اس نے سچ کر بتایا، اس لیے کہ اس کی تصدیق خود اللہ نے کر لی. قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ تحقیق کے ابلیس نے اپنا دعویٰ، اپنا گمان سچ کر بتایا. اس نے جو دعویٰ کیا تھا، اللہ کے سامنے جو چیلنج کیا تھا، اس کے اندر وہ کئی حد تک کامیاب ہو گیا. لیکن ہم کس حد تک کامیاب ہوئی، یہ ہمیں سوچنے کی بات. یہ ہمارے لیے شیطان کی تصدیق تو اللہ نے کر دی. شیطان کی تصدیق تو اللہ نے کر دی کہ شیطان یہ اپنا کام برابر کر رہا. شیطان کیا کر رہا ہے؟ اپنا کام برابر کر رہا ہے، اور یہ قیامت تک کرتا رہے گا. صدق، اللہ نے تصدیق کر دی، تصدیق نامہ دے دیا اس کو. اس نے جو چیلنج کیا تھا، اس نے جو دعویٰ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار کے اندر، اس کے اندر یہ کامیاب ہو گیا کچھ حد تک. لیکن ہم اللہ کی عبادات کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر کس حد تک کامیاب ہوئی، یہ ہمیں سوچنے کی بات، یہ ہمیں دیکھنا ہے. اب یہاں سے آگے انشاءاللہ کل بیٹھ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات کو برابر سبحانہ.